بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ کیا شوہر کے مرنے کے بعد بیوی اپنی محبت پہ مار دے؟ مجھے اپنے شوہر سے شدید محبت تھی، اتنی محبت کہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی، مگر پھر یوں ہوا کہ میرا شوہر مر گیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں زندہ لاش بن گئی ہوں۔ میں ہنسنا بھول گئی تھی اور رونے کی عادی ہو چکی تھی۔ رنگین کپڑوں سے نفرت ہو گئی تھی، بس وہی سفید رنگ اچھا لگتا۔ میں نے آخری بار اپنے شوہر کو دیکھا، لیکن اب سب مجھ سے اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ میں شادی کا سرخ جوڑا پھر سے پہن لوں۔ میں پہلے تو ہنس پڑتی۔ میں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ میں اپنے دوسرے شوہر کو آنسوؤں کے سوا کچھ بھی نہ دے پاؤں گی تو پھر کیا وہ مجھے طلاق نہیں دے گا؟ پھر سب کا اصرار بڑھنے لگا۔ اب مجھے رونا آنے لگا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں سب کچھ چھوڑ کر اپنے شوہر کی قبر کے پاس ہی اپنا مسکن بنا لوں گی، مگر ایسا بھی تو ناممکن لگتا تھا۔ کئی بار سوچا کہ سب کچھ چھوڑ کر شوہر کے پاس ڈیرے لگا لوں، لیکن پھر میرے اندر خوف سر اٹھانے لگتا۔ ایک قبر کے پاس زندہ انسان کیسے رہ سکتا ہے بھلا؟ لیکن یہاں بھی تو معاملہ عجیب ہی تھا۔ نہ میرے شوہر کو مرے ہوئے صرف 2 سال ہی ہوئے تھے، اب سب مجھے اس کو بھولنے کا مشورہ دیتے۔ میں نے زمانہ بھول جانے کی ٹھان لی۔ میں اپنے شوہر کے اصالِ ثواب کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی جب میرا بھائی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ نورین، کل صبح تمہیں کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ تم یہ سوکت لباس اب اتار پھینکو اور خود کو سنوارو۔ آئینہ دیکھو، غم نے کس قدر تمہیں مرجھا دیا ہے۔ میری دعا ہے کہ کل تمہاری بات بن جائے۔ میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے وہ دن یاد آ رہا تھا جب یوسف اور اس کی والدہ میرا رشتہ لینے آئے تھے۔ وہ کیا خوبصورت دن تھا۔ میں نے دروازے کی اوٹ سے یوسف کو دیکھا۔ میں تو پہلی نظر ہی پر اس پر فدا ہو گئی۔ پھر چائے اور دیگر لازمات لے کر گئی تو یوسف مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ مہمان جب لوٹ گئے تو شام کو ہی شبنم آنٹی نے فون کر کے اس کو کہہ دیا کہ ہمیں آپ کی بیٹی بہت پسند آئی۔ امی نے فون رکھ کر مجھے گلے لگا لیا۔ امی نے میرا ماتھا چوم کر کہا کہ مبارک ہو، بات بن گئی ہے۔ پھر سب کچھ چٹکیوں میں طے ہوا۔ میری اور یوسف کی منگنی ہو گئی۔ یہ منگنی 5 سال تک رہی۔ اسی دوران ہمارا نکاح بھی ہو گیا، مگر ابھی رخصت ہی نہیں ہوئی تھی۔ یوسف اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتا تھا، وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا تھا۔ اسی دوران میری اور یوسف کی محبت پروان چڑھتی رہی۔ ہم سارا دن فون پر باتیں کرتے، ہر ویکینڈ پر ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھانے باہر چلے جاتے۔ یوں میں یوسف کی منکوہا تھی، اس لیے میرے گھر والوں نے مجھ پر کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہ کی۔ میں اور یوسف ایک دوسرے سے ملنے جاتے، ایک دوسرے کے ساتھ شاپنگ کرتے۔ ہم دونوں میں بہت ہم آہنگی تھی۔ پھر 5 سال بعد یوسف کو اچھی سی نوکری مل گئی۔ ملن کے دن آخر آ ہی گئے۔ یوں ہماری شادی بڑی دھوم دھام سے ہو گئی۔ میں اور یوسف ایک دوسرے کا ساتھ پا کر بے انتہا خوش تھے۔ ہماری جوڑی مثالی جوڑی سمجھی جاتی تھی۔ ہم نے 2 سال کا عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت احسن طریقے سے گزارا۔ ہمیں نوک جھونک بھی نہ ہوئی، لڑائی تو بہت دور کی بات تھی۔ ہم دونوں بن کہی ایک دوسرے کی بات سمجھ لیتے۔ 3 جنوری کو میرا برتھ ڈے تھا۔ یوسف سارا دن مجھے پہیلیاں بجھاتا رہا۔ وہ کسی سرپرائز کی بات کر رہا تھا۔ اس نے مجھے فون پر بھی سرپرائز کے متعلق کہا تھا۔ میں بے چینی سے اس کے لوٹنے کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ وہ لوٹا ہی نہیں۔ اس کی مسخ شدہ لاش ہی ملی، جس کے پاس مسخ شدہ کیک پڑا ہوا تھا۔ اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مر گیا۔ 3 جنوری میرے لیے منحوس ترین دن ثابت ہوا۔ میں اس دن کے واقعے کو یاد کر کے تڑپ اٹھی تھی۔ رات قطرہ قطرہ بھیگتی جا رہی تھی۔ میں پھر سے ایک اور اداس دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ میرے لیے ہر دن ایک سا تھا، اداسی بھرا۔ دوپہر میں بھائی اپنے ساتھ ڈھیروں سامان لے آیا۔ وہ بڑا خوش لگ رہا تھا۔ بھائی نے امی سے کہا کہ نورین کو دیکھنے لڑکے والے بس آنے والے ہیں، آپ بس تیاری کر لیں۔ امی میرے پاس آئی تھی۔ انہوں نے میری الماری سے ہلکے گلابی رنگ کا استری شدہ لباس نکال کر مجھے تھما دیا۔ وہ بولی، یہ لباس پہن لینا، میں دوبارہ تمہیں سفید لباس میں نہ دیکھوں۔ وہ اتنا کہہ کر چلی گئی۔ میں نے گلابی لباس کو دیکھا، پھر میں یوں ہی بڑی دیر تک اس رنگ کو دیکھتی رہی۔ اگر میں یہ لباس پہن کر ان کے سامنے چلی گئی تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہوتا۔ وہ سمجھ لیتے کہ میں زندگی کی جانب لوٹ آئی ہوں، مگر حقیقت تو یہ نہ تھی۔ اس لیے میں نے وہ لباس دوبارہ الماری میں لٹکا دیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد مجھے گھر کی ملازمہ بلانے آئی۔ میں اپنے سفید جوڑے میں ہی مہمانوں کے سامنے جا بیٹھی۔ وہ لڑکا جو میرے رشتے کے لیے آیا تھا، وہ مجھے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس نے اپنی والدہ کے کان میں کچھ کہا، پھر اس کی والدہ بہانہ بنا کر اٹھ گئیں۔ کیوں ایک اور رشتے کی جانب سے انکار ہو گیا۔ امی نے مجھے خود بے عزت کیا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ یہ سب میرے سفید لباس کی وجہ سے ہوا ہے، مگر ہم دونوں ہی اس بات سے واقف نہ تھے کہ سچ کچھ اور ہی تھا۔ کچھ دن گزرے ہوں گے جب مجھے کسی انجان نمبر کی طرف سے فون آیا۔ میں نے فون اٹھایا تو آگے سے ایک لڑکا بولا، میں کمال بات کر رہا ہوں۔ میں کچھ دن قبل اپنی والدہ کے ساتھ آپ کا رشتہ لینے آیا تھا، لیکن ہم نے انکار کر دیا
کیونکہ میں آپ کے متعلق ایک بہت اہم بات جاننا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے پارک میں آ کر ملیں، میں آپ کو کچھ بہت ہی ضروری بات بتانا چاہتا ہوں۔ میں اس لڑکی کی بات سن کر ٹھٹک گئی، نہ جانے وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کمال سے ملنے کی حامی بھر لی۔ میں امی کو کچھ بھی بتائے بنا کمال سے ملنے پارک چلی گئی۔ اس نے مجھے 3 بجے کا ٹائم دیا تھا، مگر میں گھر کے وحشت بھرے ماحول سے گھبرا کر 2:30 بجے ہی وہاں پہنچ گئی۔ مجھے پارک میں بیٹھے بیٹھے بڑی دیر ہو گئی، لیکن کمال وہاں آیا ہی نہیں۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو شام کے 5 بج چکے تھے۔ میں ایک دم سے گھبرا گئی۔ امی بھی یقیناً میرے لیے پریشان ہو رہی ہوں گی۔ میں نے کمال کا نمبر ملایا، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ نہ جانے وہ مجھے کس راز کے متعلق بتانا چاہتا تھا۔ میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے گھر کی طرف چل دی۔ میری توقع کے عین مطابق امی میرے لیے پریشان سی کھڑی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی سوال کی پچھاڑ کر دی۔ میں نے انہیں پرسکون رہنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے 1-2 بار پھر سے کمال کا نمبر ڈائل کیا، مگر اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ میرا دل ڈوب سا گیا۔ میں یوسف کو یاد کر کے آنسو بہانے لگی۔ کچھ دن آرام سے گزر گئے۔ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا تھا، جب کوئی رشتہ انکار کر جاتا تب امی اور بھائی کچھ دن خاموشی سے گزار لیتے، لیکن 1 ہفتے بعد ہی پھر سے انہیں میری شادی کی فکر ستانے لگ جاتی۔ اس بار بھی ایسا ہوا۔ میرے بھائی نے کچھ دنوں کے انتظار کے بعد میرے لیے ایک اور رشتہ ڈھونڈ نکالا۔ میں جانتی تھی کہ میرے بھائی کی نیت صاف تھی۔ وہ صرف اور صرف اتنا چاہتا تھا اس کی بہن کا گھر بس جائے اور پھر سے جی اٹھے، مگر نہ تو میں اپنا گھر بسانا چاہتی تھی اور نہ ہی دوبارہ جینا چاہتی تھی۔ بھائی نے اس بار اپنا معیار تھوڑا گھٹا دیا۔ شاید وہ جان گیا تھا کہ ایک بیوہ عورت کو کوئی کنوارا لڑکا قبول تو نہیں کرے گا، اس لیے اس بار جو مرد میرے لیے رشتہ لے کر آیا وہ 2 بچوں کا باپ تھا۔ اس کی بیوی بھری جوانی میں مر چکی تھی۔ میری والدہ نے اس بار مجھے رنگین لباس تھمایا، مگر میں نے اس بار بھی اپنے من کی بات سنی۔ میں سفید لباس میں یاسر کے سامنے گئی تو وہ مسکرا دیا۔ وہ بولا، مجھے یہ رشتہ منظور ہے، کیونکہ شاید نورین بھی اپنے شوہر کو بھول نہیں پائی۔ میں بھی تو اپنی بیوی کو ابھی تک نہیں بھولا۔ مجھے اپنے بچوں کے لیے ماں کی ضرورت ہے اور اپنے لیے ایک ہمگسار کی۔ میری والدہ اور بھائی کی خوشی دیدنی تھی۔ مجھے یاسر سے ہمدردی ہو گئی، لیکن اس ہمدردی میں اپنے شوہر سے بے وفائی تو نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے معلوم تھا اسے کوئی نہ کوئی اچھی لڑکی مل ہی جائے گی۔ اس سے میں نے اپنی والدہ کو صاف منع کر دیا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ بھائی کو بھی سمجھایا، مگر وہ اس بات میری کسی بات کو سننے پر راضی نہیں تھے۔ انہوں نے سب معاملات آپس میں طے کر لیے۔ ایک شام میرا بھائی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میرا بھائی مجھ سے 4 سال چھوٹا تھا، مگر اس نے میرے باپ کی طرح میری پرورش کی۔ زمانے کی گرد و ہوا مجھے لگنے ہی نہ دی۔ بھائی نے کہا، آج سے ٹھیک 4 دن بعد تمہارا نکاح ہے۔ مجھے امید ہے کہ یاسر تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ میری بہن، اس بار کوئی ہنگامہ مت کرنا اور خاموشی سے رخصت ہو کر نئی زندگی کی ابتدا کرنا۔ میں خاموش تھی۔ میں نے دل میں ٹھان لیا کہ اب میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یوسف کی قبر پر چلی جاؤں گی۔ جب کسی کو میری کسی بات کی پرواہ نہیں تو میں کیوں ان سب کی پرواہ کروں؟ میں 100 طرح کے سوال دل میں اٹھتے تھے۔ آخر میں کیسے رہ پاؤں گی قبر کے پاس؟ لیکن میں نے اپنے دل کی کرنی سوچی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے، میرے دل میں عجیب ہلچل مچتی گئی۔ آخرکار میں فیصلے کے نتیجے پر پہنچی۔ صبح میرا نکاح تھا۔ میں نے ایک کاغذ قلم اٹھایا اور گھر والوں کے نام ایک خط لکھ ڈالا۔ میں نے لکھا، میری پیاری والدہ اور بھائی، میں نے آپ کو بہرحال سمجھانے کی کوشش کی کہ میں شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، مگر آپ نے میری ایک نہ سنی۔ میں آپ کو چھوڑ کر بہت دور جا رہی ہوں، جہاں کوئی بھی مجھے شادی کرنے کے لیے مجبور نہیں کرے گا۔ مجھے ڈھونڈنے کی ہرگز کوشش مت کیجیے گا، کیونکہ آپ مجھے تلاش نہیں کر پائیں گے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ وہ خط اپنے تکیے پر رکھ دیا۔ میں نے ایک شاپر میں اپنا ایک سوٹ ڈالا اور رات کی تاریکی میں وہاں سے نکل آئی۔ میں سخت گھبرائی ہوئی تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ میں نے خود کو ایک بڑی سی چادر میں چھپایا ہوا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے شہر خاموشہ کی طرف پیدل رواں دواں تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد قبرستان کے گیٹ کے پاس کھڑی تھی۔ اس قدر خاموشی تھی کہ میرا دل بری طرح کانپ رہا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ یوسف کے پاس پہنچ کر میں بالکل ہی محفوظ ہو جاؤں گی۔ میں بہت پھونک پھونک کر قدم رکھتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ آخرکار میں یوسف کی قبر کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے خود کو یوسف کی قبر پر گرا لیا۔ قبرستان کی خاموشی میں خلل پڑا تھا۔ میں رونے لگی۔ میں نے یوسف سے شکوہ کیا کہ اس نے کیوں مجھے اس دنیا میں تنہا چھوڑ دیا۔ میں گلے کرتی جاتی اور روتی جاتی۔ کافی دیر رونے کے بعد میرے دل کا غبار اتر گیا۔ رات کی تاریکی ابھی بھی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ قبرستان میں میرے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا، کوئی گورکھن بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور قبر کھودنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنے شاپر سے اپنا سوٹ نکالا۔ اس سوٹ کے اندر میں نے اپنی حفاظت کے لیے چاقو چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ میں اس چاقو سے قبر کھودنے لگی۔ قبر کھودنا آسان کام ہرگز نہ تھا۔ خوف کے مارے بار بار مجھ سے چاقو چھوٹ جاتا، مگر میں نے ہمت نہ ہاری۔ نہ جانے میرے عشق کا یہ کون سا مقام تھا جہاں میں ہر حد پار کیے جا رہی تھی۔ میں تنہ تنہا عورت ایک چاقو سے ساتھ قبر کھودنے میں مصروف تھی۔ 2 گھنٹوں کی محنت کے بعد
آخرکار میں کامیاب ہونے والی تھی۔ قبر مرحلہ مرحلہ مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ قبر کی مالی اٹھانا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے یہ مرحلہ بھی طے کر ڈالا۔ میرا سارا وجود مٹی سے بھر گیا، سب کچھ پرے ہو گیا۔ اب سفید کفن نظر آنے لگا، میرے پورے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے خود کو سجدے میں گرا کر اللہ کے حضور گڑا کر معافی مانگی۔ میں بولی، یا اللہ، تیرے بندے اور تیرے درمیان جو بیتی، میں اس رات سے ہرگز پردہ نہیں اٹھاؤں گی۔ وہ ابدی نیند سو رہا ہے، وہ تو سوتا رہے، میں اس کا کفن کھول کر نہیں دیکھوں گی۔ تو بس میری اس خطا کو معاف کر دینا جو میں قبر کھود کر بیٹھی ہوں۔ میں ایک طرف کو ہو کر بیٹھ گئی۔ میں درود شریف کی تسبیح پڑھنے میں مصروف تھی۔ صبح کی روشنی بھی چھوٹنے لگی۔ ابھی مجھے قبر میں بیٹھے کچھ منٹ بھی نہ ہوئے تھے کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں ایک دم اچھل پڑی۔ میں نے جلدی سے گردن گھما کر دیکھا، سامنے کمال کھڑا تھا۔ کمال پر نظر پڑتی ہی میں ایک دم سے روحانسی سی ہو گئی۔ میں بولی، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، مجھے میرے شوہر کی قبر کے پاس سے مرکز مت اٹھانا۔ وہ بولا، کس شوہر کی قبر؟ مجھے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ میں بولی، میرے شوہر یوسف کی قبر۔ کمال دھیرے سے ہنس دیا۔ وہ بولا، یاد ہے ایک دن میں نے فون کر کے کہا تھا کہ مجھ سے ملنے پارک آؤ۔ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں گا، مگر پھر کسی وجہ سے میں پارک نہ آ سکا۔ بات دراصل یہ تھی کہ یہ جو قبر تم کھودے بیٹھی ہو، یہ یوسف کی قبر نہیں، یوسف کی قبر کہیں اور ہے۔ تم یہاں سے اٹھ کر میرے ساتھ چلو، صبح سویرے ہونے والا ہے، گورکھن بھی آنے والے ہوں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کسی مصیبت میں پھنسو، اسے میرے ساتھ چلو۔ کمال کی بات سن کر میں ایک دم گھبرا گئی۔ میں بولی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں جانتی ہوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہو، میں تمہاری بات پر یقین نہیں کروں گی۔ کمال بولا، میں اپنی ماں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے سچ کہا ہے۔ تم یہاں سے نکل آؤ اور میرے ساتھ چلو۔ میں اس کی بات سن کر شش و پنج کا شکار ہو چکی۔ پھر میں قبر سے نکل آئی۔ کمال آگے آگے چلنے لگا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر ایک سنسان علاقے کی جانب گاڑی کا رخ موڑ چکا تھا۔ مجھے ڈر لگنے لگا، مگر اب میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ کمال نے اپنی گاڑی ایک بڑے سے فارم ہاؤس کے سامنے لے جا کر روک دی۔ وہ بولا، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ میں گاڑی سے نکل آئی۔ سورج کی روشنی میں میرا لباس بڑا میلا سا لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے کپڑے چھاڑ کر گرد اڑائی۔ میں فارم ہاؤس میں داخل ہو چکی تھی۔ کمال مجھے ایک بڑے سے کمرے میں لے گیا۔ وہ بولا، یہ ہے یوسف کی قبر، تم اندر چلی جاؤ۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میں دم بخود رہ گئی۔ میرے سامنے یوسف کی قبر نہیں تھی، یوسف خود پڑا ہوا تھا۔ وہ پٹیوں میں جگڑا ہوا تھا۔ میں بھاگ کر اس کے بیڈ کے پاس گئی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یوسف نے آواز سن کر آنکھیں کھولی۔ وہ مجھے دیکھ کر سسکنے لگا۔ میں بھی سسک کر بولی، یوسف، یہ سب کیا ہے؟ تمہیں کیا ہوا؟ وہ سسکتے ہوئے بولا، یہ بے وفائی کی سزا ہے نورین، میں تمہیں اپنی بے وفائی کی داستان سنانے جا رہا ہوں۔ تم دل تھام کر بیٹھو۔ نورین، تمہیں یاد ہی ہوگا ہماری شادی کے 1 سال بعد میں نے تمہیں کہنا شروع کر دیا، کام کی زیادتی کی وجہ سے میں بہت مصروف رہتا ہوں۔ تم مجھے بار بار احساس دلاتی تھی کہ میں تمہارا خیال نہیں رکھتا۔ میں ہنس کر ٹال دیا کرتا۔ میں بھی جانتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ دراصل اس دوران میرے باس کی بیٹی بھی آفس آنے لگی۔ اسے دیکھ کر لگا کہ وہی تو ہے جس کی تلاش مجھے صدیوں سے تھی۔ میں اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اس کی بھی میری جیسی حالت تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار بھی کر ڈالا۔ میرے باس کی بیٹی جانتی تھی کہ میں شادی شدہ ہوں، مگر ہم ایک دوسرے کی محبت میں مجبور تھے۔ میں آفس کا کام جلدی نپٹا لیتا، پھر میں ہوتا اور سارا ہوتی، پھر ایک دوسرے کے ساتھ گھومتے پھرتے رہتے۔ پھر ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ ہم دونوں کو شادی کر لینی چاہیے۔ میں نے بھی حامی بھر لی، لیکن اس نے طلاق کی شرط رکھی۔ میں نے سارا سے کہا کہ میں نورین کو طلاق نہیں دے پاؤں گا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ پھر میں تمہیں طلاق دے دیتا تو مجھ سے سوال نہ کرتی، تم مجھے وفا نبھانے کے وعدے یاد نہ دلاتی۔ سارا نے مجھے مشورہ دیا کہ تم موت کا ناٹک کرو۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اس کی بات پر عمل کیا۔ اپنی گاڑی میں نے دیوار میں ٹھونک دی، خود ہی میں سلامت تھا۔ پھر میں نے اور سارا نے شادی کر لی۔ ہم نے خود عیش کی۔ اس کے بعد بہت سا پیسہ تھا۔ ہم دنیا گھوم کر آ گئے۔ ہم ایک دوسرے کے علاوہ کچھ دکھائی نہ دیتا۔ ہماری آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس محبت کی پٹی مجھ سے پہلے ہی سارا کی آنکھوں سے کھل گئی۔ اسے میرے علاوہ بھی دنیا دکھائی دینے لگی۔ اس سے مجھ سے طلاق مانگی۔ میں کیسے دے سکتا تھا اسے طلاق؟ میں تو اس کی محبت میں پورا پورا ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے خلا کا کیس کر دیا۔ میں ہار گیا۔ اس کو آزاد کر دیا، مگر اس نے مجھے آزاد نہیں کیا۔ وہ بولی، میں اپنے باتوں میں کسی کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے اس بار بھی ایکسیڈنٹ والا نسخہ آزمایا۔ اس نے میرا ایکسیڈنٹ کروا دیا۔ اب میں کئی سالوں سے یہاں مردوں کی طرح لیٹا ہوا ہوں۔ میرا سارا جسم مردہ ہے، مگر آنکھیں سلامت ہیں۔ اپنی بے بسی دیکھنے کے لیے اور زبان سلامت ہے، تمہارے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کرنے کے لیے۔ مجھے معاف کر دو نورین، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی۔ مجھے سارا جب موت کی منہ میں ڈال کر چھوڑ گئی، تب میرے کام میرا ایک کولیگ آیا۔ کمال میرا کولیگ تھا۔ اس کو میری حالت کی خبر ہوئی۔ یہ مجھے میں اپنے فارم ہاؤس لے آیا۔ اس نے میری بہت دیکھ بھال کی۔ مجھے ہر روز ایک ڈاکٹر دیکھنے کو آتا ہے۔
مگر وہ بھی میرے حوالے سے کسی خوش فہمی کا شکار نہیں۔ کمال نے مجھے بتایا تھا کہ وہ رشتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تمہارے دروازے تک پہنچ گیا۔ اس سے مجھے جھنڈور ڈالا۔ وہ بولا تم بے وفائی کے بعد اب دوسرے جرم میں نہ کھر جانا۔ نورین تمہیں مردہ سمجھ کر شادی کرے گی تو نکاح پر نکاح والے گناہ کا بوجھ تم کیسے اٹھا پاؤ گی؟ اس لیے نورین میں نے کمال کو بھیج کر نہیں بلوایا۔ میں جانتا تھا کہ تم اب بھی میری قبر پر جاتی ہوگی، اس لیے میں نے اسی قبرستان بھیجا تھا۔ میں تمہیں یہاں طلاق دینے کے لیے بلوایا ہے۔ میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں، پھر تم اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کرنا۔ میں یوسف کی باتیں سن کر روتی جا رہی تھی، مگر اس کی آخری بات سن کر میرے آنسو تھم گئے۔ میں نے خود کو اس کے قدموں میں گرا لیا۔ میں بولی یوسف، میں نے تو اپنی ساری زندگی تمہاری قبر کے نام لکھ دی تھی۔ اب جب تم زندہ میرے سامنے ہو تو مجھ پر اتنا بڑا ظلم مت ٹھانا۔ اب تو مجھ سے تمہاری قبر کا آسرا بھی چھن گیا ہے۔ میں تمہیں معاف صرف اس شرط پر کروں گی اگر تم مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دو۔ دوبارہ کبھی طلاق کا نام مت لینا۔ یوسف میری باتیں سن کر روتا رہا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر طلاق دینے کی اجازت مانگی، مگر میں نے اس کے پیر پکڑ کر اسے روک دیا۔ مجھے یوسف کا ساتھ مل گیا، میرے لیے یہ بھی بہت ہے۔ اب میں ہر روز یوسف کی خدمت کرتی ہوں، اسے ڈھیروں باتیں کرتی ہوں، قرآن پاک کی تلاوت سناتی ہوں۔ وہ ہر لمحہ مجھ سے معاذرت کرتا رہتا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا ہے کہ یوسف کے ٹھیک ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ میں بولی ڈاکٹر صاحب، محبت امکان اور امکان سے پرے ہوتی ہے۔ وہ میری بات سن کر ہنس دیتا، لیکن میں ہنس بھی نہ سکی تھی۔